السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ میں تھوڑی بہت ٹھیک ہوں لیکن پوری ٹھیک نہیں ہوں، تو لے کر آ چکی ہوں تو فائنلی تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ آف تیرے نام پہ مر جاؤں۔ تھرڈ لاسٹ، سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ ساری بہت بہت لانگ ایپیسوڈ آئیں گی، تو مے بھی بیچ میں گیپ بھی آئے گا، تو گھبرانا نہیں ہے۔ بہت ہی خوبصورت اینڈ ہوگا اور کوئی کمی نہیں ملے گی آپ کو۔ تو بنا ٹائم ضائع کرے لے کر چلتی ہوں آپ کو تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ تو آج کے ایپیسوڈ بھی میگا لانگ ہے، دل کی دھڑکنیں سنبھال لیجئے کیونکہ بہت پیاری ایپیسوڈ ہے۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے لے کر چلتی ہوں آپ کو ایپیسوڈ کی طرف۔ لیٹس سٹارٹ۔ خیریت ہے، لیکن کچھ بتانا تھا آپ کو۔ ایکچولی میں کچھ بھیج رہا ہوں، چیک دس اور دیکھ کر ڈیلیٹ کر دیجیے گا۔ ساری تفصیل سمجھانے کے بجائے باران کو یہی بہتر لگا کہ وہ ای میل پکچرز ہی آلیان دیکھ لے، جبکہ علی کو اس وقت بھی مستی سوج رہی تھی۔ تم کیا لڑکیوں کی طرح تصویر بھیج رہے ہو کہ دیکھ کر ڈیلیٹ کر دوں؟ نہیں کرتا میں وائرل۔ آلیان کی شوخی پر باران بھی مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ وائرل چھوڑیں، آج کل اے آئی کا دور ہے، اور ویسے بھی کسی انسان کی پکچر نہیں بھیج رہا، تھوڑے سنجیدہ ہو جائیں۔ باران نے وہ پکچرز علی کو بھیجے، فون واپس کان سے لگایا، جبکہ وہ سب پڑھنے کے بعد آلیان کو اچھا بلا سنجیدہ ہونا پڑا۔ سنجیدہ سے زیادہ صدماتی حیرت تھی جس کا آلیان شکار ہوا۔ مجھے یہ لگا یہ حقیقت آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ ویسے تو یہ ای میل ڈسٹرائے کر دی گئی ہے، میں بھی یہ پکچرز ڈیلیٹ کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی کبھی خدا نخواستہ زندگی کے کسی موڑ پر ایدا تک یہ سچائی پہنچے تو آپ معاملے کی حقیقت سے واقف ہونے چاہیے۔ باران نے ان تصویروں کے بعد تمہید باندھی، جسے آلیان نے کربناک خاموشی کے سنگ سنا اور سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ میں سمجھ گیا، پوری کوشش کروں گا کہ ایدا اس تکلیف سے کبھی نہ گزرے۔ آلیان کی آواز دکھ سے بھری تھی اور لہجہ بھی اداس و غمزدہ تھا۔ انشاءاللہ، حراج براق اور ہمارا کا نکاح ہے، کل شام تک ہم انقرہ کے لیے نکل آئیں گے چاروں۔ باران نے مزید تفصیل دیتے موضوع بدلا، پر علی تو اسی دردناک حقیقت پر اٹکا تھا، تو غائب دماغی ہی عیاں کر سکا۔ ٹھیک ہے، خیریت سے آؤ، علی نے رسان سے کہا، جس پر باران نے بائے کہہ کر کال کاٹ دی۔ آلیان نے ان پکچرز کو ایک بار پھر دیکھتے اس ای میل کو پڑھا اور میٹس پر جا کر بیٹھے کچھ دیر ان لفظوں کو دیکھتا رہا، پھر وہ دونوں پکچرز ڈیلیٹ کر دی۔ وہ کتنی ہی دیر بیٹھا ہے، اس سب کے بارے سوچتا رہا۔ ایدا کو یہ سب بتانا یعنی اس لڑکی کو کرچیوں میں بدل دینا، جبکہ اسے چھپانا مطلب اسے دھوکہ دینا، جبکہ آلیان اور ایدا کے رشتے میں ایک حرف جھوٹ یا دھوکے کا نہ تھا۔ وہ ایک دوسرے کو بہت پیورٹی کے سنگ ملے تھے، ہر معاملے میں ایک دوسرے کا سچائی کے سنگ ساتھ دیا تھا۔ تو اب وہ یہ سب ایدا کو نہ بتا کر اسے دھوکے میں رکھنے پر ہرگز رضامند نہ تھا۔ لگ بھگ 20 منٹ تک وہ فریش ہوئے، بال ڈرائی کیے اور چینج کرے باہر آئی تو باوضو تھی۔ اس نے آلیان کو کسی گہرے خیال میں ڈوبا دیکھے، کچھ دیر آبزرو کیا، پھر وہ نماز ادا کرنے لگی۔ وہ نماز ادا کیے، دعا مانگ کر فری ہوئی تو علی تب بھی اسی پوزیشن میں بیٹھا غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ جائے نماز تہ کر کے رکھے، وہ اپنا اسکارف بھی اتار کر اسے کاؤچ پر رکھے فکر مندی سے آلیان کی طرف آئی اور اس کے پاس بیٹھے اس کا ہاتھ دھیرے سے اپنے ٹھنڈے ہاتھ میں لیا تو وہ اس کے ہاتھ کے لمس پر چونکا، پھر گردن گما کر ایدا کو دیکھے یوں مسکرایا جیسے اس کی فکر بھانپ لی ہو۔ کیا ہوا آپ کو؟ اتنے سنجیدہ اور کھوئے کیوں ہیں؟ کچھ برا لگا کیا؟ وہ اس کی گال سے ہاتھ نرمی سے جوڑے محبت سے پوچھنے لگی، پر وہ اب بھی بس ایدا کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس لمحے اس کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہ ہو۔ تمہارے آس پاس موجود ہونے پر بری چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں، یقین مانو۔ اسی محبت سے جواب دیا گیا جس سنگ سوال آیا تھا۔ وہ مبہم سا مسکرائی۔ تو پھر اتنے گمسم کیوں ہیں؟ کچھ دیر پہلے تک تو جنونی آلیان کا بٹن آن تھا،
وہ اس کے سابقہ انداز یاد کرے، خود بھی مسکرائی اور عالیان کو بھی مسکراہٹ بخش گئی۔ ہاں، وہ بٹن بس تب تک آن تھا جب تک تمہاری طلب سر پر سوار تھی۔ اس کے جواب پر آئی برو چکا گئی۔ تو اب سوار نہیں کیا؟ دل بھر گیا۔ روٹ کر سوال آیا، اب سر پر تمہاری محبت سوار ہے، اور عاشق میں ہسبینڈ سے زیادہ اچھا ہوں۔ 2 سال تک تمہیں اپنی عاشقی کی ہوا بھی لگنے نہیں دی۔ یہ اترانا اتنا حسین تھا کہ وہ ساری ہفکی بھول گئی۔ تو یہ محبت کیوں سوار ہو گئی سر پر اچانک؟ کوئی خاص وجہ علی؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے سینے پر لا کر روکے، ہتھیلی کی حرارت سے اس کے دل کو کئی طرح کے سکھ پہنچا رہی تھی اور اسے خبر ہی نہ تھی۔ بس تم میری محبت ہو تو کبھی بھی یہ محبت مجھ پر حاوی ہو سکتی ہے۔ تم خوش ہو؟ وہ اس وقت اپنے بہت زیادہ خوبصورت روپ میں تھا، پرتحمل، صابر، بے حد چاہت سے ادا کو دیکھنے والا اور آنکھوں میں دنیا جہاں کی نرمیاں پرونے والا۔ میں اس لمحے سے خوش ہوں آپ کے ساتھ جب آپ نے مجھے یہ ونگز پینڈنٹ دیا تھا۔ میں تب سے آزاد ہوں اور مجھ جیسی بچپن سے قید ہوئی لڑکی کی خوشی تو اس لمحے شروع ہوئی تھی جب آپ نے مجھے اپنی محبت میں آزاد چھوڑا تھا۔ تو پھر یہ سوال کیوں کیا؟ میرا شرمیلا ہونا، قربت سے بھاگنا آپ کو میری خوشی کے لیے مشکوک کر گیا؟ تو میں بتا دوں، آپ بہت زیادہ پرکشش انسان ہیں، تو یہ آٹومیٹک ہے میرا گھبرانا۔ آپ سراپا میری خوشی ہیں، اور خوشی بھی وہ عالیان جو میرے دل میں ٹھہر گئی ہے۔ اسی طرح عالیان کے سینے پر ہاتھ رکھے ہی وہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھ کر اپنی خوشی کے چہرے سے عالیان کو ملوا رہی تھی۔ اس شخص کے ہونٹوں پر ایک مسرت برا تبسم جگہ جو نہایت دلربا تھا۔ بہت پیار کرتا ہوں میں تم سے ادا، اس کے سینے پر جمے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دباتے، ہتھیلی پر اپنے گرم ہونٹوں کا لمس درے اعتراف کو 4 چاند لگاتا وہ اور دلکش لگا۔ میں بھی علی، وہ بھی محبت سے چور لہجے میں جواباً بولی تو عالیان نے اسے اپنی بازوؤں میں بھر کر سینے سے جوڑا۔ یہ کسی پر بے شمار پیار آنے کی نشانی تھی۔ جب ہمارے پاس لفظ نہ ہو تو ہم یہ دل پر ڈال دیتے ہیں کہ تم ہی اب اس سینے سے لگتے شخص کو بتاؤ کہ وہ ہمارے لیے کیا ہے۔ بہت سا احساس سکون ایک دوسرے میں اتارے وہ روبرو ہوئے تو دونوں کا دل پنکھ ہو گیا۔ میں فریش ہوتا ہوں، پھر ہم یلدرم حویلی نکلتے ہیں، بریک فاسٹ بابا کے ساتھ ہی کریں گے۔ عالیان نے اس کی مسکراتی صورت تکتے بتایا تو وہ فوراً سر ہلا گئی۔ تب تک آرام کر سکتی ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ریدا کو پکڑ کر میٹرس پر لٹائے اس کا سر تکیے پر رکھا تو وہ یوں نیند والی آنکھوں سے مسکرائی کہ علی کو لگا اس کے اوجل ہونے کی دیر ہے، یہ سو جائے گی۔ کچھ گھنٹے سو لوں علی، ویسے بھی ماموں 10 بجے تک ناشتہ کرتے ہیں۔ بہت مزے کی نیند آ رہی ہے، نشیلی نشیلی۔ ایدا نے جس معصومیت سے علی سے درخواست کی، محترم کو ترس آ گیا اس ٹوٹی پھوٹی لڑکی پر۔ سو جاؤ ایدا، جب اٹھو گی تبھی ہم حویلی جائیں گے۔ عالیان کا اسے ریلیف دینا ایدا کو اس کا اور دیوانہ کر رہا تھا۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں علی؟ اسے واش روم جاتا دیکھے کب سے مکھن لگاتے بولی تو علی کو اس کی تھکی تھکی آنکھوں پر بے شمار پیار آیا۔ تم سے یہ اچھائی کل ہی ملی ہے، ریسٹ کرو میرے سکون۔ جس محبت سے وہ اسے سکون بہم پہنچا کر گیا، اس پر ایدا کا خمار چڑھنا طے تھا۔ پر وہ ہنسی بھی ہوئی کہ اسے اللہ نے دنیا میں ہی یہ شخص دے کر جنت دے دی ہے، اور اسی رشک میں لپٹی ہی وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ جبکہ باران نے دلارا کو بھی فجر کے وقت جگا دیا کیونکہ آج بہت بزی ڈے تھا۔ سب سے پہلے تو دلارا نے ایمٹ لاؤنج کی خوبصورت سی ڈیکوریشن کے سامان کی لسٹ بنا کر باران کو دی، جس نے وہ سب منگوایا۔ پھر ان دو کا پلان توران اور عیشا جس روم میں آ کر ٹھہرتے اسے ذرا ڈیکوریٹ کروانے کا ہوا، تو اس کے بعد وہ اس میں لگے۔ جبکہ عیشا نے باران کو کال کر دی کہ وہ توران کو لے آئے گی ریزورٹ، تو باران نے پھر کسی ریزورٹ کے آدمی کے تھرو ہی توران کی گاڑی ہاسپٹل بھجوا دی۔ جبکہ براق اور امارا کی بھی آج نئی زندگی شروع ہونے والی تھی۔ وہ دو بھی بہت خوش تھے۔
बुराक की फैमिली में कोई ना था तो अब हमारा का कोई सरपरस्त था, तो इन दो के लिए बारान तुरान और उनकी मिसेज ही फैमिली होने वाली थी। वो दोनों ही 9 बजे तक सैलून पहुंचे थे। आखिर जिंदगी का इतना स्पेशल डे था तो तैयारी भरपूर बनती थी। रात ईशा काउच पर अच्छे से सोई थी और तुरान को नींद आने में काफी वक्त लगा। ईशा उसके जागने से पहले ही जरा उसकी गाड़ी लिए बाहर निकली क्योंकि उसे तुरान के लिए कुछ मीठा लेना था। वो हॉस्पिटल से फ्री हो रहा था तो इसी खुशी में वो प्यार नहीं कर सकती थी, तो सोचा गिफ्ट ले। वो अभी इसे दिल से कबूल नहीं कर पा रही थी। उसकी जगह कोई और औरत होती तो मुड़कर भी ना देखती, फिर चाहे तुरान माफी के लिए नाक रगड़ता। इसलिए जब निकाहनामा रजिस्ट्री की तस्वीर अन्ने को भेजी तो अजीजे का दिल भर आया। उन्हें वो हर खबर पहुंचा रही थी। कुछ चीजें अजीजे का सुख थी तो कुछ दुख, पर वो ईशा को उसकी खुशी और मर्जी के लिए आजाद छोड़ चुकी थी। वो जब तक स्पेशल वेलवेट मल्टी लेयर पेस्ट्री लाई तुरान जाग भी चुका था और उसे नाश्ता भी सर्व किया जा चुका था। वो छोटे से पेस्ट्री बैग के संग कमरे में दाखिल हुई तो तुरान अपना ऑरेंज जूस पीते फोन स्क्रॉल कर रहा था, जबकि नाश्ता कुछ बाइट्स बाकी था। तुम कहाँ चली गई थी? तुरान ने जूस का गिलास बेदिली से सामने रखा जब ईशा ने वो पेस्ट्री शॉपर और अपना बैग साइड टेबल पर रखा और तुरान के पास ही बैठी। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वीट लेने गई थी, सोचा मरीज की फील से जरा निकल जाओगे मीठा खाकर। मेरे बिना ही नाश्ता कर लिया। उसकी ट्रे में चट किया जाता नाश्ता देखे शिकवा किए बिना न रह सकी। ये 2-3 बाइट्स तुम्हारे लिए ही बचाई हैं। मैंने सोचा मेरी चिड़िया बस इतने पे ही फुल हो जाएगी, तो ज्यादा बचाने की क्या जरूरत है। वो भी शरारत पर आमादा था, जबकि ईशा भी हफीफ सा रूठा हुआ मुस्कुराई। थैंक यू, तुमने मेरा इतना सोचा। हाँ, मुंह बिगाड़ते कहा। खैर एक और चीज, ये थोड़ा बचकाना है पर कहते हैं ये जख्म जल्दी भरते हैं। वो अपने बैग की बाहर वाली जिप खोले, इसमें से ब्लैक मार्कर निकाले, वापस करीब हुई तो तुरान खुशगवार से तजस्सुस का शिकार नजर आया। ईशा ने झिझकते हुए उसकी पेट से शर्ट ऊपर की और वहां बंधी पट्टी पर एक खूबसूरत सा हार्ट बनाया। वो ये करते जिस वक्त मुनहमिक थी, तुरान इसे बेहद मोहब्बत से देख रहा था। वो हार्ट बनाकर मारकर साइड टेबल पर रखे वापस जब उसे देखने लगी तो पहले ही दिलो जान का सारा ध्यान ईशा पर दिए हुए मिला। तुम्हारे इस हार्ट बनाने से क्या मेरा जख्म जल्दी भरेगा? वो गहरी मुस्कुराहट में मुब्तला देख कम इसे ताड़ ज्यादा रहा था। ये एक क्यूट सी दुआ है, शायद जल्दी भर जाए। वो कंधे उचका गई कि अफवाह भी हो सकती है। तुरान ने उसके होंठों पर जिस तरह अपनी बेईमान नजरें फेरी, ईशा को मजबूरन मुंह फेरना पड़ा और ध्यान पेस्ट्री की तरफ दिलवाना पड़ा। हर बस थोड़ा सा खाना, मैं एक ही पेस्ट्री लाई हूँ तुम्हारे हार्ट इशू की वजह से। तुम्हें कोई अनहेल्थी चीज नहीं खानी अब से। ईशा ने खुद ही इस शख्स की रूह सहलाती निगाहों से घबरा कर पेस्ट्री पैक ओपन करे, वो मिनी और बहुत ही क्यूट सी वेलवेट लेयर पेस्ट्रीज को दी, प्लेट से पकड़े तुरान के सामने रखी, जिसके साथ बहुत ही क्यूट लव वाला स्पून भी था, जिसके हैंडल पर क्राउन था और इसमें लव लिखा था। तुरान किस किस चीज को इग्नोर करता कि लड़की हर अंदाज से पागल ही तो कर रही थी। तुम अपने लिए नहीं लाई। तुरान ने स्पून लेते पहला बाइट लेना ही चाहा जब इसे ईशा का ख्याल आया। तुम ये पूरी नहीं खा सकते तुरान, जो बचेगी मैं खा लूंगी, वैसे भी मैं डाइट पर हूँ। ईशा ने अपनी खूबसूरती और स्मार्टनेस का राज खुद ही फाश किया, जिस पर तुरान मुस्कुराया और जिस तरह वो बाइट मजे से मुंह में लेते एंजॉय की, खा वो रहा था और ईशा को लगा मिठास उसके मुंह में घुल गई है। तो तुम ये फिगर मेंटेन रखने के लिए इतनी मुश्किल चीज यानी डाइट करती हो। मैं तुम्हारे इस फिगर को खराब करने आ गया हूँ, अब क्या होगा तुम्हारा? दूसरी बाइट लेते सनसनी फैलाते डराया गया, जबकि वो तुरान के मफहूम को समझकर लाल हुई। तुम मेरे फिगर को क्यों खराब करने लगे? जाओ मुंह धोकर आओ। हाँ, ईशा ने सख्त कड़े तेवरों से इस बेतकल्लुफ आदमी को डपटा और वो आगे से कमीनगी से मुस्कुराया।
मुंह धो आया तो मेरे जलवे क्लियर हो जाएंगे और तुम सह ना पाओगी। अपनी खूबसूरती और गुड लुकिंग पर इसे बला का यकीन जो था। चुप करके खाओ। और जब कोई जवाब ना सोच सकी तो उसे डांट गई, और डांटने से वो चुप भी होता ये कहाँ लिखा था। तुम्हें दूं? जनाब ने एक बाइट उसकी तरफ बढ़ाई, मगर ईशा का बिल्कुल मूड ना था। तुम खा लो पहले, मैं बाद में खाऊंगी। ईशा ने उसकी कलाई पकड़ते स्पून अपने करीब से हटाकर तोरान के होंठों की तरफ बढ़ाई। तुम मेरा जूठा खाओगी? तोरान ने हैरत और खुशी का इजहार किया। मैं तुम्हारी बेटी की माँ हूँ, तुम्हारा जूठा खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। वो इन दो जुमलों से बहुत कुछ बावर करवा गई कि अब इस शख्स की आंखें ताड़ने के बजाय ईशा को छूने लगी, गुदगुदाने लगी, परेशान करने लगी। थैंक यू। मुझे उस वक्त मीठे की बहुत क्रेविंग हो रही थी। अपने होठों पर टिकी तोरान की नजरों को महसूस करते उसका जुमला सुने वो सख्त मुस्तरब हुई, जैसे इस शख्स के पास बैठना भी मुहाल हो। अब बस करो। ईशा ने उसके आधे से ज्यादा पेस्ट्री खाने पर बुखलाकर बखिया छीनी तो तोरान ने इसे देने से इनकार करते जो बाकी पीस था वो भी पूरा अपने मुंह में डाल लिया। और केक इतना सॉफ्ट था कि मुंह में डालते ही पिघल गया। ये क्या बदतमीजी है? ईशा ने उसके हाथ पर जोर से थप्पड़ मारा। तुम्हें भी क्रेविंग हो रही है क्या? तोरान ने बहकी बहकी निगाहों से ईशा को देखा कि बेचारी भूल ही गई कि घूर रही थी। नहीं, मुझे बस ये चाहिए कि तुम मुंह बंद कर लो अपना। ईशा ने नाराजगी से कहते मुंह फेरा, और तभी नर्स के दस्तक देने पर वो दोनों मतवज्जा हुए। नर्स अंदर आई और नाश्ते की ट्रे उठाकर तोरान और ईशा को कुछ देर तक डॉक्टर के आने का बताकर चली गई। और अब तक बरहम सी पास बैठी थी, ना दूर जाती थी ना पास आने पर राजी थी। नाश्ते के साथ एक किस भी मिल जाती तो मजा दुबाला हो जाता। भूख और प्यास के साथ मीठे की क्रेविंग मिटाने के बावजूद इस आदमी की नीयत कहाँ भरी थी। ईशा ने आईब्रो की जुम्बिश दिखाकर डिमांड करने वाले को तौबा इस्तगफार पर मजबूर किया कि पहले डायरेक्ट आंखों से फरमाइश की जा रही थी, अब होंठ भी शामिल साजिश हो गए। ईशा ने नजरें फेरी, तभी उसकी नजर मार कर पड़ गई। दिमाग में जिसे अचानक इस एक मस्त शरारत आई। जरूर, कहाँ पर लेंगे किस? बहुत ही ऊपर ऊपर वाली जहर दामादगी थी। तोरान को जैसे अपनी गुनाहगार आंखों और कानों पर यकीन न आया। तोरान ने तकियों से टेक छोड़ी और उठकर जरा ईशा के करीब हुआ, अपने खूबसूरत होंठों पर। तोरान की तरफ से बेशर्मी की हदें पार हुई। ईशा ने उसकी खुद पर जमी नजरों को बमुश्किल इग्नोर किया और साइड टेबल से मारकर उठाया, और दांत पीसती तोरान का जबड़ा मुट्ठी में दबोच गई। वो शौक हुआ पर समझ ना सका वो क्या करने लगी है, जबकि ईशा ने उसके खूबसूरत होंठों को चूजे की चोंच सा पकड़े, इस पर मार्कर से किस स्पेल लिखा और अपना कारनामा करते ही उसके होंठों को आजाद करे दांत दिखा गई। और कहा चाहिए? सदमे में जाते हस्बैंड की बत्ती गुल करके इसे चस आई कि ये क्या था? ये कैसी वाहियात किसकी तुमने? तोरान ने लिहाफ परे किया और अपना फोन उठाकर फ्रंट कैमरा ऑन किए। जब अपने खूबसूरत होंठ देखे तो उन पर साफ साफ किस लिखा था, जबकि वो मजे से मारकर बंद करे साइड रख गई। तुम्हें किस चाहिए थी ना, देखो और दुनिया को भी दिखाना कि तुम्हें किस मिली, वो भी होंठों पर। और मजे की बात बताऊं, वो ये मार्कर तो टैटू इंक से भी ज्यादा सख्त है। ईशा ने मजीद तोरान पर यह कहे सदमा उतारा, और तोरान ने अपने होंठों को रगड़ा तो वाकई वो तो मिटने का नाम ना ले रहा था। ईशा, तुम नहीं बचोगी। किस कदर बुरा लग रहा है। अभी डॉक्टर ने आकर देखा तो क्या इज्जत रह जाएगी। मिटाओ इसे, वरना मैं इस मार्कर से तुम्हारे मुंह पर जो लिखूंगा ना वो इस किस से डबल शर्मिंदगी वाला होगा। तोरान ने लड़ने को पंजे लड़ाए, जबकि वो उठकर 2 कदम दूर खड़ी होती डिठाई से कंधे उचका गई। सॉरी तोरान, ये तो अब सर्जरी से ही हटेगा मारकर। तुम्हें किसने कहा था मुझसे बार बार पंगे लो? वो अब भी किसी किस्म की रियायत पर तैयार न थी। जबकि तोरान जब जख्मी पेट के बावजूद बेड से उठा तब ईशा को लगा मामला संगीन हो रहा है। वो दरवाजे से निकलकर भाग भी ना पाई। तोरान ने इसे ठीक दरवाजे के साथ वाली दीवार से जोड़े हशूनत भरी ऐसी नजर डाली कि बेचारी की रूह फनासी होने लगी। अगर ये सर्जरी से जाएगा तो ये सर्जरी तुम ही करोगी,
5 منٹ میں اگر یہ نہ ہٹا تو تم ایک دل کے مریض کو نہیں بلکہ ترس سے دیوانے کو اپنے سامنے پاؤ گی۔ توران نے دونوں ہاتھ دائیں بائیں ٹکاتے اسے قید کیا، جبکہ عشا کی ریڑھ کی ہڈی تک ایسی دھمکی پر سنسناہٹ اٹھی۔ اتر جائے گا، میں مذاق کر رہی تھی۔ تھوڑا پانی چاہیے یا تم اپنی زبان پھیرو 3 4 بار ہونٹوں پر۔ اس کے ڈرانے پر ڈر گئی کیونکہ وہ صرف توران مزدور کی قربت سے خوف کھا رہی تھی، اس کے سوا اسے کچھ ڈرا نہیں سکتا تھا۔ میں اپنی زبان کیوں کڑوی کروں اس مارکر کی انک سے؟ نہ تمہیں پانی ملے گا نہ کچھ۔ توران نے کوئی بھی آسانی دینے سے منع کیا تو عشا کے کانوں سے دھواں نکلا۔ قابل تو یہ اس کے ہے یہ اسی کی شرٹ سے تھوک لگا کر صاف کروں، اور یہ تھوڑا گندا ہو جائے گا، کہیں مغرور کو برا نہ لگ جائے۔ بھاگ جاتی ہوں۔ عشا نے اپنی خرافاتی پلاننگ کو سرے سے رد کیا۔ اوکے فائن، وہ ضدی لہجے میں بولی اور توران کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ وہ حیرت سے اس کی کارروائی دیکھنے لگا۔ عشا نے اس کی شرٹ بازوؤں سے نکالی تو خود بخود ہی توران کے ہاتھ اس کی طرف سے ہٹے اور تبھی اس کے نیچے سے ہوتی تیزی سے ڈور کھولے باہر بھاگی، جبکہ توران کو تو سمجھ ہی نہ آئی اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اتنا بے وقوف تو وہ نہ تھا کہ یہ لڑکی اتنے آرام سے بنا گئی، لیکن اس کے بھاگنے پر چڑھنے کے بجائے وہ کتنی دیر ہنستا رہا۔ پھر شرٹ کے کنارے کو ہی واش روم کے سنک میں جا کر نل سے نکلتے پانی کے نیچے رکھ کر گیلا کرتے اپنے ہونٹوں پر 2 3 بار رگڑا تو مارکر کا نشان مٹ گیا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتا پھر مسکرا دیا۔ 10 منٹ تک وہ واپس آئی پر اس کے ساتھ ڈاکٹر تھے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو شرارتی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے یہ ڈاکٹر جائے تو ایک دوسرے کو بالوں سے دبوچ لے۔ ہر توران کو 11 تک ڈسچارج کر دیا گیا، لیکن اسے پراپر ریسٹ سجسٹ ہوا تھا اور کچھ ہفتوں تک بھاگ دوڑ اور زیادہ چلنے پھرنے سے بھی منع کیا گیا، جبکہ ٹریول وہ کر سکتا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑے باہر پارکنگ تک لائی۔ دلارا اور باران ضرور لینے آتے پر وہ ریزارٹ میں ایون لاؤنج کے کام میں بزی تھے۔ دوسرا جس روم میں توران ٹھہرا تھا اسے بھی یونیک سا ڈیکوریٹ کروایا گیا تھا اور روم والا کام دلارا نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ براق اور امارا کا نکاح ہے، تم اگر تھک گئے تو بھلے روم میں چلے جانا، یہاں سے تمہیں چھٹی صرف اس شرط پر ملی ہے کہ تم خود کو بے جان نہ تھکاؤ گے۔ وہ اس کے لیسی کی کار کا ڈور اوپن کرے ساتھ ہدایت کرنے لگی تو توران نے مسکرا کر اسے چمکتی آنکھوں سے دیکھا اور پیسنجر سیٹ سنبھالے بیٹھا۔ وہ خود ڈرائیونگ کرنے والی تھی۔ جیسا تم کہو، ویسے بھاگ کر اچھا نہیں کیا تھا تم نے۔ توران نے اس کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہی شکوہ کیا تو عشا کے رخسار حفیظ سے بلش کیے۔ الٹے حکم دو گی تو بھاگوں گی ہی۔ یہ ہمنگ برڈ کیوں ہے یہاں توران؟ عشا نے سیٹ بیلٹ فکس کرتے ہی اس خوبصورت سی ڈیکوریشن کو دیکھتے پوچھا، اور جب توران کی خاموشی محسوس ہوئی تو اسے دیکھنے لگی جو اسے ہی محمور نظروں میں بھرے ہوئے تھا۔ میرے لیے میری زندگی کا ہمنگ برڈ تم ہو، میں اس میں تمہیں امیجن کرتا ہوں، آسمان پر سرگوشیاں کرتا ہوا ہیرا، نیکٹر آف جوائے، سمفنی آف موشن، سمبل آف سائلنس، وشپر آف ہوپ۔ میرے لیے سب تم رہی اتنے سالوں، تمہاری یاد رہی۔ توران کے لہجے سے صرف سچ ٹپک رہا تھا۔ وہ ایسا پہلے کبھی نہیں تھا۔ وہ لاپرواہ، مغرور اور ظالم تھا۔ بھلے اسے عشا سے محبت تھی پر اسے رشتوں میں بندھنا ڈراتا تھا۔ تبھی ان کے بیچ اتنی لمبی جدائی آئی کیونکہ ایک طرف پیورٹی کی کمی تھی، کیونکہ جب دونوں طرف دل مضبوط ہو تو بچھڑنا ایک خواب ہوتا ہے، لیکن اب وہ یکسر الگ شخص تھا جس کی ہر بات عشا سے شروع ہو کر اس پر ختم ہو رہی تھی۔ جب میں جیل تم سے ملنے آئی تو اتنا ہارش کیوں تھے؟ تب کیوں مجھ سے بحث کی تھی؟ کیوں خود کو کمینہ اور خبیث شو کیا؟ وہ اپنی آنکھوں میں نمی لانے سے روک نہ سکی۔ وہ ذرا قریب ہوا اور ہاتھ بڑھا کر عشا کے گال پر رینگتے آنسو کو اس کے ہونٹوں تک پہنچنے سے پہلے ہی انگوٹھے کی پور میں جذب کیا، کیونکہ مجھے لگا شاید میں مرنے والا ہوں، سب ختم ہونے والا ہے۔ وہ اذیت سے مسکرایا اور اب وہ تعصب سے بھر سی گئی۔ اب میں جی رہا ہوں تمہارے ساتھ، اس سے پہلے میرا لمحہ لمحہ بس تب خوبصورت ہوا تھا جب تم مجھے پوری ملی تھی، اور ان بیچ کے 18 سالوں میں سکھ، خوشی اور سکون کیا ہے میں بھول گیا، پر تمہیں دیکھنے کی دیر تھی کہ پرانے سکھ کے ذائقے جاگ گئے۔ انگڑائیاں لیتے بیدار ہوئے۔ میں تمہارے جتنا مخلص نہیں تھا، تب شاید مجھے تبھی اتنی لمبی آزمائش میں جھونک دیا گیا۔
وہ تمہارے اجلے کردار پر لگے میری وجہ سے بہتان میری ساری خوشیاں اور سکھ نکل گئے۔ تمہیں واپس ملا ہوں تو بس تمہارا حکم، کوئی ذرا سی بھی ملاوٹ نہیں اس جسم یا دل میں۔ اس کے بالوں کو انگلیوں کی پوروں سے سہلائے اس پر جیسے اس میں محبت پھونک رہا تھا۔ اس کے بس میں جاتی معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے پتا ہے، اب ذرا پیچھے ڈیسنٹ ہو کر بیٹھو۔ جب تمہاری ضرورت تھی تب تمہیں پکارنے کی بھی ہمت نہیں تھی مجھ میں۔ تھوڑا تو تڑپو تاکہ قدر آئے میری، تمہیں احساس ہو کہ کیا گوا چکے ہو۔ اگر تمہیں یوں ہی بنا تڑپے مل گئی تو پھر گوا دو گے۔ تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا پر ادھر کچھ نہیں رہے گا۔ وہ واپس اپنی جانب چہرہ کیے سرد مہری پر اتری جبکہ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر عشا کو اپنی جانب متوجہ کر گیا۔ یہاں بھی کچھ نہیں بچے گا۔ تمہیں نہیں لگتا جس بھرے دوران مزدور کی تم ہوئی تھی یہ وہ نہیں، یہ تو کھوکھلا جسم ہے۔ وہ بھی شکایت کر اٹھا۔ خبردار، تم نے خود کو کھوکھلا کہا۔ جب تک میری محبت تمہارے اندر ہے تمہیں حالی نہیں ہونے دے گی۔ وہ بے اختیار اپنی محبت پر یہ جو مان کر اٹھی، ممکن تھا اب تاعمر اس سے نکل نہ پاتی۔ ہم محبوب لوگوں کے سامنے جب محبت سے چور روپ کے سنگ ایکسپوز ہو جائیں تو بس دونوں کی ذات آئینہ ہو جاتی ہے۔ تمہاری محبت کے ساتھ تمہیں بھی چاہتا ہے یہ پورا آدمی۔ ایک حسرت تھی جو اس کے ہونٹوں سے بار بار ٹپک رہی تھی۔ مجھے ایسا ہی میسر رہنا آتا ہے۔ وہ بے بسی سے سر ہی جھکا گئی، اور اس کا جھکا سر کب توران کو منظور تھا۔ میں اپنے مطلب کی میسر رہنا سکھا دوں، اعتراض تو نہیں کرو گی؟ بس اس مشکل سے فوری نکال لینے پر بے قرار ہوا تو وہ پریشان اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ نہیں کروں گی، زخمی سا مسکرائے عشا نے توران کی طرف دیکھتے کہا جس پر وہ اس کا ہاتھ پکڑے چومتا۔ عشا کے اندر ہلکی ہلکی اپنی عادت انسٹال کرنے لگا، اور طلب بھی جو ممکن تھا جلد عشا کی مجبوری بن جاتی۔ اسے خود سے دور رہنے دے گا، ایسے آثار کہیں سے نہ لگ رہے تھے۔ سب ٹھیک میں خود کر لوں گا، ہمارے بیچ تم بس میرا ساتھ دو۔ وہ اتنی ہمت رکھتا تھا کہ عشا کو منا سکے تو اس نے بھی خوشی خوشی یہ اجازت توران کے ہاتھ میں تھما دی۔ وقت نے تمہیں بہت پر اعتماد اور گریسفل بنا دیا ہے۔ مجھے رشک ہے کہ میرے پاس اتنی سینسیبل وائف ہے۔ اگر تم فوری مان کر مجھے خود پر حق دے دیتی تو میں ذرا خوش نہ ہوتا۔ مجھے ہمارے رشتے میں اب صرف فیل چاہیے، وائب، اور اس کا تعلق جسموں سے زیادہ روح سے جڑا ہو۔ وہ اسے اپنے مطابق ملی ہے یہ جان کر عشا کو مسرت محسوس ہوئی۔ وہ اسے ہر طرح سراہ رہا تھا، اور ایک عورت کو صرف محبت میں ڈوب کر دیا کمپلیمنٹ ہی جکڑتا ہے۔ اسے لفظی ہیر پھیر لڑکی ہونے تک متاثر کرتے ہیں، لیکن جس عمر میں وہ اب تھی اسے سب چیزیں اسی مطابق ہینڈل کرنی تھی۔ مارکر کس نے تمہارا پیار اچانک سے جسمانی سے روحانی کر دیا؟ چلو مجھے بتانا، ایسی اور مبارک کسز چاہیے ہوئی تو؟ وہ بھی اپنے اور توران کے بیچ جذباتی کشش کے حق میں نہ تھی، اس لیے بڑھتی نزدیکی اور جذبات کے آگے بریک لگا کر گاڑی سٹارٹ کی۔ توران نے بس مسکرا کر دیکھا۔ یہی اس پر قاتلانہ سجتا تھا تو اس آدمی کو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی کہاں تھی۔ وہ دونوں ریزورٹ پہنچے تو دلارا اور باران دونوں کے پہلے ہی منتظر تھے۔ براق بھی آ چکا تھا جبکہ دلہن کو ابھی 1 گھنٹہ مزید لگنا تھا۔ شکر ہے آپ چلتے ہوئے تو نظر آئے بھائی۔ براق نے ہی اس کی طرف کا گیٹ کھولا جبکہ عشا خود ہی باہر نکلی تو نظر اپنی بیٹی پر گئی جو باران کے ساتھ کھڑی مسکراتی ہوئی بہت اچھے موڈ میں تھی۔ توران نے براق کا سینہ تھپکایا اور دلہے کے سنگ ہی وہ سب ریزورٹ کے اندر روانہ ہوئے۔ آج حق ملے گا نا مجھے؟ اپنے کچھ ہی فاصلے پر چلتی دلارا کو بازو کے حصار میں چلتے چلتے لے کر توران نے اسی کی جانب دیکھتی دلارا سے پوچھا۔ باران، براق اور عشا اندر چلے گئے پر دلارا اور توران انٹرس میں ہی رک گئے۔ شرط آج رات کا ڈنر ہے۔ وہ توران کا اپنے کندھے کے گرد حائل بازو رسان سے ہٹا کر سمیٹ گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے کچھ اور بھی چاہیے، تمہارے منہ سے اپنے لیے بابا۔ توران نے اس کے خوبصورت اور پرسکون چہرے پر نظریں جمائے، دلچسپی سے توران کی شرط سنی۔
توران نے اس کے خوبصورت اور پرسکون چہرے پر نظریں جمائے دلچسپی سے اپنی شرط کہی۔ اوکے، تو بابا کہنے کے بدلے مجھے بھی پھر کچھ چاہیے ہوگا۔ وہ لین دین کرتی بالکل توران لگی۔ توران نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گال کھینچی۔ میرا سب کچھ تمہارا، بتاؤ کیا چاہیے میرے بچے کو؟ توران نے تو خود پر اجارہ داری ہی تھما دی۔ دلارا ذرا سی توران کے کان کے قریب ہوئی تو وہ بھی ذرا سر نیچے کرے، مزید اسے آسانی دیے جھکا کیونکہ وہ دلارا سے تھوڑا اونچا تھا۔ مجھے بہن یا بھائی چاہیے۔ دلارا نے اپنی ڈیمانڈ کہتے ہی چہرہ پیچھے کیا تو توران کی آنکھوں میں حفیظ سی خوشی ابھر کر معدوم ہوئی۔ یہ توران کی اپنی ہی خواہش تھی جو دلارا کے ہونٹوں پر چلی آئی۔ اب بابا کہلوانے کے لیے اتنی قیمت تو بنتی تھی۔ اگر تم چاہت کرو تو کیوں نہیں پوری ہوگی؟ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ میری وجہ سے عشا نہ تمہارا بچپن دیکھ سکی نہ تم خود۔ میں بھی تمہیں بڑے ہوتے نہیں دیکھ سکا۔ ہماری فیملی جلدی مکمل ہوگی پر تم میرے لیے ہمیشہ خاص رہو گی۔ تم ہماری پہلی اولاد ہو اور پہلی اولاد سے پیار زیادہ ہونا فطری ہے کیونکہ اسی نے پیرنٹس بننے کا احساس دلایا ہوتا ہے۔ وہ جانتی تھی وہ اہم ہے، پر جب یوں اسے اہم ہونے کا کہہ کر احساس دیا جاتا تو وہ سارے شکوے بھول جاتی۔ پھر یہ تو وہ شخص تھا جس کا ہاتھ تھامنے کی خواہش وہ پیدا ہونے سے اب تک کرتی آئی تھی۔ آپ دو ہمیشہ ساتھ رہیں۔ دلارا نے اس کی گرے آنکھوں میں جھانکا۔ وہ اس وقت دلارا کے دیے سکارف کے ساتھ بلیک میں سج رہا تھا۔ توران نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر دلارا کا ماتھا چوما۔ تم ہمارے ساتھ رہو ہمیشہ میری آنکھوں کا نور۔ وہ یوں اس کے بنا پوچھے ماتھا چومنے پر لڑ بھی نہ سکی کہ توران نے بازو اس کے گرد حائل کرے ریزورٹ کی طرف جو قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ سب اندر پہنچے تو ریزورٹ ایونٹ لاؤنج کی ڈیکوریشن دیکھ کر توران بھی امپریس ہوا۔ یہ کافی خوبصورت ہے۔ سب سے پہلے توران نے ہی اس مینجمنٹ ٹیم کو سراہا۔ یہ باران اور ان کی مسز نے سارے ارینجمنٹس کروائے۔ میں بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ سب اتنا اچھے سے کیا۔ براق کو بھی سب بہت پسند آیا تھا، جبکہ دلارا اور باران کو خوشی تھی کہ سب کو ان کی ایفرٹس پسند آئیں۔ زیادہ گیسٹ نہیں تھے لیکن پھر بھی دوست احباب اور ان کی فیملیز مدعو تھی تو کافی رونق لگنے والی تھی۔ براق کی ذمہ داری اس کے بعد اپنی دلہن کو سیلون سے لانے کی تھی، جبکہ وہ تینوں توران کو روم تک سی آف کرنے گئے۔ اس ایونٹ کے لیے کوئی بھی ڈریس تھیم چل جاتی تبھی زیادہ فکر کی بات نہ تھی۔ آپ دو کچھ دیر آرام کر لیں، میں اور باران باقی ارینجمنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ دلارا چاہتی تھی جب وہ دونوں روم دیکھیں تو وہ وہاں موجود نہ ہو۔ پھر میٹرس پر ایک روز ہارٹ میں رکھے ان دو کے لیے ڈنر کے لیے خریدے کپڑے بھی تھے اور روم بہت خوبصورتی سے سجا تھا۔ عشا نے ہی روم ڈور کھولتے جب اندر کا فسوخیز ماحول دیکھا تو وہ جلدی سے باہر واپس آتے دروازہ بند کرتی توران کے سینے سے جا ٹکرائی، جس نے ہاتھ اس کی اطراف جماتے بروقت سنبھال لیا۔ کیا ہو گیا؟ کمرے میں بھوت دیکھ لیا کیا؟ اس کے یوں گھبرا کر پیچھے مڑنے اور ٹکرانے پر توران کو پریشانی ہوئی۔ اسی کے سبب اس نے سوال بھی کیا۔ وہ مجھے لگتا ہے ہم کسی غلط روم میں آ گئے۔ عشا نے اسی گھبراہٹ کے سنگ بتایا، مگر جب توران نے روم نمبر دیکھا تو یہ وہی کمرہ تھا جو اس نے 2 ماہ سے لے رکھا تھا۔ غلط روم نہیں ہے عشا، میں اسی کمرے میں تھا۔ توران نے اس کی غلط فہمی دور کرتے یقین دلایا، پر وہ نفی میں سر ہلا کر کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی جو ہو نہ پایا۔ توران نے خود ہی ڈور اندر کو پریس کرے اندر قدم رکھے ہی کہ پھولوں کی خوشبو کا ایک شدید جھونکا باہر کو جاتا توران کو مہکنے کا احساس دلا گیا، جبکہ توران کی آنکھیں اپنے لیے نارمل سے کمرے کے اتنے حسین ہو جانے پر مسکرائیں۔ وہ پلٹا اور گھبرائی عشا کا ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچے دروازہ بند کیا۔ مجھے لگتا ہے یہ سب دلارا نے کروایا ہے۔ میری بیٹی میری خواہش بن کہے سمجھ گئی۔ وہ شوق مسکراہٹ لیے عشا کو دیکھنے لگا جو میٹرس کی طرف اداس ہو کر بڑھی اور وہاں رکھے بہت سے گفٹ بیگ کے پاس رکھا انویلپ اٹھایا۔ توران بھی اس کے عقب میں آ رکا۔ یہ سب آپ دو آج اپنے ڈنر پر پہنیے گا۔ ابھی نکاح سرمنی کے لیے آپ دو کے کپڑے آئرن کروا کے کبرڈ میں ہینگ کروا دیے ہیں، اور یہ سب سجاوٹ گیٹ ویل سون وش کے لیے تھی۔
کچھ ایکسٹرا ہو گیا ہو تو سوری دلارا۔ دلارا کے لکھے لفظ دونوں نے پڑھے۔ توران نے عشا کے کندھے پر ٹھوڑی اٹکا کر بازو اس کے پیٹ تک لے جاتے ہاتھ باندھ کر یہ سب پڑھا۔ عشا نے گہری سانس لی، اپنے پیٹ پر بندھے توران کے ہاتھ کھولے، اس کے سامنے پلٹی۔ وہ بہت پیار کرتی ہے ہم سے، یہ کہتے عشا کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی کے غبار میں ڈوبنے لگی۔ بہت زیادہ۔ اس کا خود دور دور رہ کر بھی یہ سب کرنا بتا رہا ہے کہ اسے ہم دو سے پیار بھی ہے اور ہم دو کا ایک ساتھ ہونا بھی چاہیے۔ توران نے بھی محبت بھرے انداز میں کہا۔ یہ محبت اس وقت دلارا کے لیے تھی، اس کے لیے دل میں بھر رہی تھی۔ اسے جلدی منا لو اور گلے لگا کر بتاؤ کہ تم ہمیشہ اس کے ساتھ رہو گے۔ وہ خود گلے نہیں لگے گی، یہ تمہیں خود کرنا ہوگا، ورنہ یوں ہی اس کی شرطیں جاری رہیں گی، جیسے پہلی ہمارا ڈنر ہے۔ تم سمجھ رہے ہو میری بات؟ وہ خود پہل کرنے والوں میں سے نہیں ہے توران۔ عشا نے یہ سب متانت سے کہا اور اس کی آواز بھی اوپر نیچے چکولے کھاتی محسوس ہوئی۔ میں جانتا ہوں اسے کیسے اپنے قریب لانا اور رکھنا ہے۔ تم یہ دیکھو کہ اس نے ہمارے لیے عام سے بڑھ کر تیاری کی۔ اس نے ہمارے رات کے لیے کپڑے تک خریدے۔ کیا کسی بیٹی نے اپنے پیرنٹس کے لیے کیا ہوگا؟ کیا تمہیں نہیں لگتا ہم اس دنیا کی سب سے یونیک بیٹی کے انے بابا ہیں؟ وہ دونوں ہی اس بات پر مسکرائے۔ ان کا چہرہ متبسم تھا تو دل کے دریچوں تک پیار و انس بھرا ہوا تھا۔ وہ سچ میں بہت الگ ہے توران، تم سے بھی زیادہ وسیع اور دل فریب ورژن کی مالک ہے۔ میں چاہتی ہوں تم دو بھی دنیا کے بیسٹ باپ بیٹی بنو۔ میں اسے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں اسے کبھی یہ نہ لگے اس کے پاس کسی احساس یا شفقت کی کمی ہے۔ عشا کی ہر خواہش پوری ہونے کا وقت قریب تھا۔ ایسا ہی ہوگا۔ کیا میں تمہیں گلے لگا سکتا ہوں؟ وہ جو ابھی دلارا کی محبت پر حیران تھی، توران کی ڈیمانڈ پر پریشان بھی ہوئی۔ نہیں، پہلے اسے گلے لگاؤ، پھر میں اجازت دینے کے بارے سوچوں گی۔ عشا نے اصولی تقاضا کیا تھا، بے وجہ ضد نہیں کہ وہ ماننے میں ٹال مٹول کرتا۔ ٹھیک ہے، پھر تمہیں سوچنے کی مہلت کون دے گا عشا؟ وہ پھر بہک رہا تھا اور اس سے پہلے آؤٹ آف کنٹرول ہوتا۔ عشا اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فاصلہ برقرار رکھے ذرا واش روم کی طرف بڑھی، جبکہ وہ بھی مسکراتا ہوا نرم کاؤچ کی طرف بڑے آرام سے بیٹھا تو جسے پورے جسم میں ایک آرام اترتا محسوس ہوا۔ لیکن اس شخص کا اصل آرام تو وہ تھی جو ہاتھ ہی نہ لگ رہی تھی۔ کب سے کوئی گاڑی آلیان کی گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی جب وہ دو یلترم حویلی روانہ تھے۔ ایدا تو نازلی سے میسج پر چیٹ کر رہی تھی، جو اسے خود کو ملتے گزشتہ شب پروٹوکولز کا بتا کر ایدا کو حیران کر رہی تھی، جبکہ آلیان کی توجہ اس پیچھا کرتی گاڑی کی جانب تھی۔ آزاد بھی نازلی کو لینے نکلا تھا کیونکہ آج اسماعیل نے یونی سے آف لیا تھا اور وہ چاہتے تھے سب مل کر ناشتہ کریں۔ جبکہ آزاد کو علی نے جب اپنا پیچھا کرتی گاڑی کے بارے بتایا تو وہ مزدور حویلی جانے کے بجائے اپنی گاڑی ریورس موڑ کر علی کی لوکیشن پر روانہ ہوا۔ آلیان نے چہرے پر کوئی شکن تک نہ لائی تاکہ ایدا پینک نہ کرے، جبکہ خود وہ مسلسل اگلے 10 منٹ بھی بس ڈرائیو کرتا رہا، مگر اسے شدید گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ اوپر سے انسپکٹر دلشاد، جو علی کا دوست بھی تھا، کی طرف سے محمد سلمان کی وقتی ضمانت کا بھی میسج موصول ہوا، جبکہ اپنا پیچھا کرنے والی گاڑی اب اسے اسی منحوس کی لگی۔ آپ کو پتہ ہے نازلی نے کیا کہا؟ خوشگوار مسکراہٹ لیے علی کو مخاطب ہی کر پائی جب آلیان کے چہرے کی اڑی ہوائیوں پر پریشان ہوئی۔ اس وقت آلیان کے پاس گن بھی نہیں تھی اور تبھی سے آزاد چاچو کے آنے تک تحمل کے ساتھ ڈرائیو کرتے رہنا تھا۔ علی، آپ کے چہرے کو کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنی بات بھولے علی کا ہاتھ جکڑ گئی کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے ایدا، علی نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، پر ایدا اس کے چہرے کی فکر اور پیشانی کی شکنیں کیسے فراموش کر دیتی۔ جبکہ علی کے پیچھے دیکھنے پر اس نے بھی جب گردن گھمائی تو ایک گاڑی انہی کی گاڑی کی سپیڈ سے پیچھا کرتی نظر آئی۔ علی، یہ گاڑی ہمارا پیچھا کیوں کر رہی ہے؟ ایدا کی آواز خوفزدہ ہونے سے بھاری ہوئی۔
तुम तवज्जो ना दो, गलती हुई, गन भी गाड़ी के साथ मंगवा लेता, पर कोई नहीं, चाचू 10 मिनट तक हमारी लोकेशन के पास पहुंच जाएंगे, तुम फिक्रमंद ना हो। आलियान ने उसको तसल्ली दी, जबकि वो स्पीड मजीद बढ़ा चुका था। वो तो ठीक है अली, पर ये है कौन? एदा ने एक बार फिर पीछे देखते पूछा। वो डरी हुई लग रही थी। मुझे मोहम्मद सुलेमान लग रहा है, धमकी देकर गया था। उसकी जमानत इसी शर्त पर हुई कि ये हर जाना अदा करेगा, लेकिन अगर इसने वाकई अब कुछ किया तो ताउम्र की कैद होगी इसे। अपना केस अपने हाथों कमजोर करेगा अगर दोबारा मेरे सामने आया। आली के लहजे में गायबाना हकारत थी जो एदा ने भी महसूस की। जबकि इस मोहम्मद सुलेमान से अभी तक छुटकारा नहीं मिला, ये सोचना भी सुहाने रूह था। वैसे वो इतना खतरनाक ना था, मगर एक जिद के पीछे अपनी सारी जिंदगी खराब करने पर उतरा हुआ था। इसे तुम शूट कर दीजिएगा, मनहूस पीछा ही नहीं छोड़ रहा कमीना। एदा को भी शदीद गुस्सा आया कि कैसी मनहूसियत चिपक गई है इनके साथ। अलबत्ता एदा के तपने पर जिस तरह आली ने मुस्कुराकर तपे गालों वाली एदा को देखा, वो मुख्तसर सही पर खूबसूरत लम्हा था। चाचू कितनी देर है यार? आलियान ने दोबारा से आज़ाद को कॉल की, जो बस 5 मिनट की दूरी पर पहुंच चुका था। लेकिन आज़ाद की कॉल यहाँ बंद हुई, वहाँ मोहम्मद सुलेमान की गाड़ी साथ आते आते जब आगे जाती रास्ते में रुकी तो मजबूरन आली को भी ब्रेक लगानी पड़ी, वरना दोनों गाड़ियां आपस में टकरा जाती। आली ने जब गाड़ी पीछे रिवर्स करने का सोचा तो पीछे भी बाइकर था, जो मोहम्मद का ही खास आदमी था। यूं था कि आलियान की गाड़ी बीच में फंस चुकी थी। एदा और आलियान ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा कि वही कमीना है। 5 मिनट एदा, बस 5 मिनट इसको बातों में लगाना होगा। चाचू बस पहुंचने वाले हैं, डरने या घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब कोई राह ना बची तो आलियान ने डरी सहमी एदा का हाथ पकड़कर दबाते से अपना लाएअमल समझाया। वो डरे हुए ही सर हिला गई, पर उसके चेहरे से लग यही रहा था कि अभी रो देगी। तुम दो का खेल खत्म भई। अपनी गाड़ी से निकलते मोहम्मद सुलेमान के हाथ में गन थी, जिसने ठीक फ्रंट आकर रुकते इन दो पर तानी। उसके चेहरे से लग रहा था आज वो पूरा पागल हो रहा है। आली ने एदा को आंख की जुम्बिश से बाहर निकलने का इशारा किया, जबकि हौसला भी दिया। वो भी बस 5 मिनट ही सब है सोचती बाहर निकली। दोनों को बाहर निकलता देखे मोहम्मद ने मस्त अंदाज में दोनों के डरे चेहरे देखे कह कहा लगाया, जबकि आज़ाद ने दिलशाद को भी इन्फॉर्म कर दिया था। वो भी अपने लोग लिए लोकेशन पर पहुंच आया था। कहा था आलियान यल्दरम कि अनकरा की जेलों में दम नहीं कि मुझे ज़्यादा दिन जकड़ सके। मैंने कसम खाई थी कि मेरी वापसी जल्द होगी और मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान लूँगा। और देखो मैं आ गया तुम्हें मारने और तुमसे एदा को छीनने। लेकिन तुम्हें कुछ ऐसे मारूंगा कि तुम्हारे मरने का मेरी एदा को दुख ना होगा। ये तुमसे और तुम्हारे खानदान से नफरत करेगी। मोहम्मद सुलेमान ने गन लहराते ठीक दोनों को साथ खड़ा होने पर बावर करवाया। जबकि आलियान का बस ना चला एदा को मेरी कहने पर इस आदमी की जुबान काट दे, और एदा भी यही कैफियत लिए खड़ी थी। वो दोनों ही मोहम्मद को हकारत से देख रहे थे। मैं सिर्फ और सिर्फ आलियान की हूँ और इन्हीं से मोहब्बत करती हूँ, सुना तुमने घटिया आदमी? एदा ने पूरी हिम्मत जमा करते मोहम्मद सुलेमान के सामने ललकार कर कहा, और आलियान भी अपनी मुट्ठी भींचे बस हाथ को रोके हुए था, क्योंकि इसे अपनी नहीं इस वक्त एदा की फिक्र थी। नहीं, तुम इससे मोहब्बत नहीं करोगी, मजीद इससे नफरत करोगी, क्योंकि जो कुछ मैं बताऊंगा वो तुम्हारी इसके लिए और इसके कातिल खानदान के लिए मोहब्बत को मार देगा। मोहम्मद सुलेमान की आंखों में इस वक्त जीत का नशा हल्को रहा था। आलियान ने मजीद बर्दाश्त पर लानत भेजी और तैश में आते लपक कर जब मोहम्मद का गिरेबान दबोचा तो वो बरवक गन एदा पर तान गया।
کیونکہ آلیان صرف اسی صورت اس کا گریبان چھوڑ سکتا تھا جب گن کا نشانہ ایدا پر ہوتا۔ وہ خود گن اپنے اوپر پوائنٹ دیکھے سہم کر کار بونٹ سے جا لگی۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو مردود؟ آلیان نے گرج کر محمد کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، جبکہ وہ اپنے گریبان کو چھوڑنے کا کہہ رہا تھا، ورنہ ایدا کو گولی مار دیتا۔ جبکہ علی نے اس کا گریبان چھوڑا ہی کہ وہیں محمد سلمان نے ٹھیک گن آلیان کی گردن دبوچے اس کی کن پٹی سے جوڑی۔ وہ اتنا طاقتور تو تھا ہی کہ محمد کی گرفت سے نکل جاتا، پر اس کی کن پٹی پر محمد نے گن رکھی تھی، اور یہ منظر دیکھے ایدا کی آنکھیں سرخ ہو کر بھیگ گئی۔ وہ محمد کو ایسا کرنے سے روکنے لگی، پر وہ آگے سے جیت کے خمار میں مست ہنسنے لگا۔ تمہاری یہ تڑپ ابھی ختم ہوگی ایدا، یہ آدمی تمہارے لائق نہیں۔ تمہیں پتا ہے تمہارے ماں باپ کو کس نے مارا؟ ابراہیم یلدرم نے، عباس یلدرم کا منہ بھولا بیٹا ابراہیم یلدرم، جس نے اپنی ہی بہن اور اس کے شوہر کا کار ایکسیڈنٹ کروا کے تمہیں یتیم اور بے سہارا کیا۔ کیا تم ان نسلی قاتلوں کے گھر رہنا پسند کرو گی؟ نہیں نا؟ آلیان اور ایدا دونوں کے کان ایک ساتھ سنسنا اٹھے۔ محمد کی یہ بات ایدا کے سر پر مانو آسمان ڈھا گئی۔ اس نے محمد کو حقارت سے دیکھا۔ اسے وہ سچا کیسے لگ سکتا تھا؟ اسے لگا جیسے وہ صرف ایدا کو بدگمان کر رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایدا نے روتے ہوئے نفی کی، جبکہ وہ آلیان کی طرف انہی تڑپتی نگاہوں سے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں کوئی انکاری ہونے کا احساس نہ تھا۔ ایدا کو لگا کوئی نوکیلی شے اس کے دل کے آر پار ہو گئی ہے۔ آزاد نے اپنی گاڑی کچھ فاصلے پر روکی اور پہلا نشانہ ہی محمد کی بازو پر لگایا، جس کے بیچ اس نے آلیان کی گردن دبوچ رکھی تھی۔ وہ کراہتا دور ہوا تو علی نے آگے بڑھتے، زمین بوس ہوتی ایدا کو سنبھالتے، وہاں سے پیچھے سرک کر دلشاد اور اس کے لوگوں کو فائرنگ کی جگہ دی، جبکہ خود وہ ایدا کو اپنے ساتھ لگاتا آزاد کی گاڑی کی طرف بڑھا۔ گولیوں کی گنگریں چلتی رہی۔ علی نے اسے بیک سیٹ پر بٹھائے، اس کی گال تھپکائے، کیونکہ وہ یہ صدمہ جھیل نہ پاتی، نیم جان سی لگ رہی تھی۔ ایدا میری جان، تم ٹھیک ہو؟ آلیان نے اسے بے بسی سے اپنے سینے لپٹایا، جبکہ خود وہ حقارت سے باہر دیکھنے لگا۔ پھر ایدا کا سر آرام سے پیچھے ہی ٹکائے وہ بپری موج بنا باہر نکلا۔ دلشاد کے لوگ محمد سلمان کو پکڑ چکے تھے۔ اس نے دلشاد کے 2 لوگوں کو مار دیا تھا، اب تو وہ کسی صورت بچنے والا نہ تھا۔ آزاد بھی گن نیچی کر گیا، مگر آلیان نے آزاد سے گن لی اور ٹھیک جا کر پکڑے جاتے محمد کے سینے پر رکھی۔ محمد ابھی بھی پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ وہ مجھے نہ ملے، پر اب تجھے بھی نہیں ملے گی۔ تم سب میں اسے اپنے ماں باپ کے قاتل ہی دکھائی دیں گے۔ محمد نے اپنی جیت چن لی تھی، پر وہ جانتا نہیں تھا کہ ایدا اور آلیان کی محبت اس طوفان سے ہل تو سکتی ہے، پر اپنی مضبوط جڑوں سے اکھڑ نہیں سکتی۔ تو جب عمر قید کی سزا نہ دلوائی تو میرا نام بھی یا آلیان یلدرم نہیں، تو جسے گن کو کسی سازش یا پلاننگ سے ہم الگ نہیں ہوں گے۔ پہلے تو نہیں، پر اب تجھے دلشاد نہیں چھوڑے گا، کیونکہ پہلے اس کے لیے اس کلاس فیلو کا معاملہ تھا، پر اب تو نے اس کے 2 لوگ مارے ہیں۔ بیٹا تیری تو ہو گئی چھٹی، تجھ جیسے فسادی کی یہی سزا ہے کہ اب ساری عمر جیل میں سڑ۔ اب انقرہ کی وہ جیل تجھے ملے گی محمد سلمان، جس سے نکلنا بڑے بڑے سورما کے لیے بھی ناممکن ہوتا ہے۔ آلیان نے 2 زوردار مکے یہ سب اسے اچھے سے سمجھانے کے بعد مارے، جس کے بعد وہ واقعی اتنے شدید حملے پر سر گراتے بے سدھ ہوا، اور آلیان نے پلٹ کر دلشاد کے کاندھے پر ہاتھ رکھا جو دل جوئی تھی، اور دلشاد نے بھی اس کے کہے پر عمل ہونے کی پوری یقین دہانی کروائی۔ جبکہ دلشاد اپنے لوگوں سمیت اس گن کو لے گیا تو علی نے ایک شکستہ سی نظر چاچو پر ڈالی۔ چاچو سے حقیقت پتہ چل گئی یار۔ آلیان کا لہجہ مانو ٹوٹ سا گیا۔ پریشان مت ہو، ایدا سمجھدار ہے، وہ ضرور سمجھ جائے گی سب کچھ۔ تم اسے ہر چیز بتانا، وہ تمہیں ضرور سنے گی۔ آزاد نے گلے لگا کر آلیان کو حوصلہ دیا، پر دونوں ایدا ہی کی آواز پر الگ ہو کر پلٹے۔ میں کچھ نہیں سنوں گی، بلکہ پہلے جو سن چکی ہوں آپ کو اس کا حساب دینا ہے علی۔
وہ گاڑی سے نکل کر ان دو کے سامنے آ رکی۔ اس کی آنکھوں میں درد کا جہاں آباد تھا، چہرے پر صدیوں کی تھکن اور عذاب پر نہ برداشت کیا جاتا بوجھ۔ ایدا میرا بچہ، آزاد نے اسے سنبھالنا چاہا پر وہ اسے روک گئی۔ نہیں ماموں، آپ رکے، ان سے جواب چاہیے مجھے۔ اس پاٹ نظروں سے آلیان کو دیکھے اس کے سامنے آ رکی جس کی اپنی ہستی درد میں تھی۔ جب وہ سر پھر آدمی آپ کے سر پر بندوق رکھ کر مجھے کہہ رہا تھا کہ میں دمیر اپنے ماں باپ کے قاتلوں کے گھر جا کر بس گئی ہوں، تب آپ چپ کیوں تھے؟ اس کے ہاتھ سے گن لے کر آپ نے اس کے منہ میں کیوں نہ ٹھوس کر چلائی؟ کیا کوئی بھی اٹھ کر ایسی بکواس کرے گا آلیان یلدرم؟ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کا خاندان میرا ننیال ہے، پھر میری ماں کی قاتل یہاں کیسے؟ کیوں چپ تھے آپ؟ ہاں، اب چیخنے کی باری اس کی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار چیخی، اور وہ بھی اس شخص پر جس کو دیکھ کر وہ سانس لینے کی عادی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، اس مردود نے سچ کہا۔ پر اس سے پہلے وہ اس کے قریب آئے، اعتراف کے بعد کچھ کہتا، وہ لرز کر ہاتھ آلیان یلدرم کے ہونٹوں پر جما گئی۔ مجھ سے بور ہو گئے ہیں تو ویسے چھوڑ دیں، یہ میں جیتے جی برداشت نہیں کروں گی آلیان۔ وہ سرخ آنکھیں آلیان کا جگر چیر کر رکھ گئی۔ خدا کا خوف کرو ایدا، تم سے بور کیوں ہونے لگا؟ تم میری زندگی کا سب سے بڑا سکھ ہو۔ تم نے سنا ہے نا ابراہیم یلدرم نے کیا یہ، اور وہ منہ بولے بیٹے تھے بابا کے، وہ ہمارے خاندان کا حصہ نہیں تھے۔ انہوں نے آزاد کے قتل کا بدلہ لیا تھا، آزاد کی موت جیسے تب ہوئی تھی بابا صدمے میں تھے، لیکن ابراہیم یلدرم چپ نہ بیٹھ سکے۔ انہیں بھی مزدور حویلی کا وارث مارنا تھا۔ انہوں نے ضمیر کو چنا، کیونکہ ضمیر نے ہمارے گھر کی عزت بقائی تھی۔ نورے یلدرم کو لے گیا تھا، وہ نورے جس کو دیکھ دیکھ کر دادی جان جیتی تھی، وہ نورے کے بھاگنے کا صدمہ سہ نہ سکی، اور ابراہیم یلدرم نے اسی تکلیف کا بدلہ لیا۔ بتاؤ اس سب میں میرا یا میرے بابا کا یا تمہارے ننیال کا کہاں قصور ہے؟ ایدا کی تکلیف، اس کا جبر سب پھٹ پڑا۔ وہ آنسوؤں میں جیسے ڈوب گئی، جبکہ آزاد بھی ان کے درد میں برابر شریک تھا۔ تو پھر سزا کسے ملے گی؟ کیسے ان دو کی موت کا حساب ہوگا علی؟ وہ سخت کرب میں مبتلا بولی۔ بتاؤ کس کو سزا دے؟ اس شخص کو جو اپنے اس گناہ پر گھٹ گھٹ کر مر گیا، جس شخص نے تم سے ماں باپ چھین لیے، تم نے دیکھا نہیں کیسی موت ملی انہیں؟ جیتے جس شخص پر صرف عذاب آئے۔ اللہ بہت بے نیاز ہے میری جان، وہ دنیا میں بھی حساب لیتا ہے اور آخرت تو ہے ہی حساب خانہ۔ اس شخص نے جیتے جی موت جھیلی ہے، کیا یہ سزا کم ہے؟ کیا یہ سزا کم تھی کہ آج جب اس شخص کی اولاد کو سکھ اور سکون ملا تو وہ باپ اس سکھ کو دیکھنے کے لیے زندہ نہیں؟ وہ پچھتاووں کو لے کر مرے ہیں۔ اگر وہ زندہ ہوتے میں تمہارے اس ایک ایک آنسو کا بدلہ لیتا۔ ایدا پر کیا کروں، بے بس ہوں۔ تم چاہو تو اپنی تکلیف کا بدلہ تب تک مجھ سے لے سکتی ہو جب تک تمہارے اندر کی گھٹن دم توڑ نہ دے۔ وہ روتی تڑپتی لڑکی آخری بات پر رونا بھول گئی۔ باقی سب میں اس کے ننیال کا تو کوئی قصور نہ تھا، علی کا تو ہرگز نہیں۔ آپ میری زندگی ہیں، آپ کو تو اف بھی نہ کرنے دوں علی، سزا دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ روتے ہوئے جیسے اس قبض سے دلجوئی کرتے شخص کے گلے لگی۔ سارے جھگڑے سمٹ گئے۔ وہ گلے لگی تو آزاد کو بھی جیسے چین آیا، ورنہ ایک پل وہ اور آلیان بہت ڈر گئے تھے۔ میرا بچہ بہت مضبوط ہے، حوصلہ کرنا ہوگا۔ آزاد نے بھی جیسے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے دلاسا دیا، جبکہ وہ بہت برا روئی۔ یہ سچ جاننا ایسا تھا کہ کسی نے پھر آج اسے ماں باپ کے سائے سے محروم کر دیا ہو، لیکن وہ سمجھدار تھی، وہ خواہ کسی کو سزا نہیں دے سکتی تھی۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ہر اس شخص کو معاف کر دو ایدا جس نے تمہیں ستایا۔ تمہیں مزید روتا ہوا یوں بے بس اور تڑپتا میں بھی کیسے دیکھوں؟ بازوؤں میں بھر کر گلے لگاتے التجا کی گئی۔ وہ جس طرح یوں آلیان کے سینے لپٹی رو رہی تھی کہ نہ آزاد سے برداشت تھا نہ آلیان سے، یہاں تک کہ موسم تک اس تکلیف پر سوگوار لگ رہا تھا۔ ابھی وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ وہ بھلے سب سمجھ گئی ہے، پر اس کی تکلیف دور ہونا آسان نہیں۔ ابھی اس لڑکی کا دل ٹکڑے ہوا تھا، ابھی وہ ریزہ ریزہ تھی، اور یہ شکستگی کچھ وقت تو لینے ہی والی تھی، واپس پختگی بننے تک۔ آزاد نے آلیان کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ رہے، اور جب وہ کچھ پرسکون ہو تبھی اسے حویلی لائے۔
जबकि अली को लग रहा था आज उसे अपना पूरा दिन इस लड़की के लिए वर्क करना पड़ेगा, तभी वो संभलेगी। फाइनली मेहमान और दुल्हा भी रिजॉर्ट इवेंट लाउंज में पहुंच गया था। जबकि सबके आते ही बुराक ने जाकर अमारा को लाना था और यूं दुल्हा दुल्हन के साथ एंट्री होनी थी। दिलारा और बारान ने ब्लैक पहनकर ट्विनिंग की थी और दोनों के फेयर कम्प्लेक्शन की वजह से ये रंग कुछ ज्यादा सज रहा था। जबकि तुरान और ईशा भी बस तैयार होकर आने ही वाले थे। हम अब भी मिलकर धड़कने जामद कर सकते हैं ईशा तुरान। उसके सामने गोल्डन बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में मलबूस हुए आई तो तुरान ने सरता पैर से हकदार निगाहों से देखते बेखुद होते सराहा। मैं नहीं मानती दुल्हा दुल्हन के बीच कोई हमें देखेगा, और भूलो मत यहाँ एक और चार्मिंग कपल है मेरी बेटी का। वो खुद पर यकीन करती थी पर फिर भी यूं कह बैठी जिस पर वो मजीद करीब आकर इसे हैरत से निहारने लगा। लेकिन आखिरी ईशा की बात सो आने दुरुस्त थी जिसकी वो भी तायद करता नजर आया। ये तो ठीक कहा, लेकिन अगर फिर भी रौनक महफिल हम हुए तो? तुरान को अब भी यकीन था कि वो फिर भी सब पर भारी रहने वाले हैं। नहीं होंगे, अब हम पुराने हो चुके हैं। वो उसके सीने पर हाथ जमाती सिरे से इनकारी हुए तकरार करने लगी। तुरान की ग्रे आंखें चमकने लगती तो वो खतरा महसूस करने लगती थी, जैसे इस लम्हे वो इसे यूं देख रहा था जैसे इस शख्स की बेनाई का मकसद फकत ईशा हो। शर्त लगाएं, अगर तुम जीती तो तुम्हारा गुरेज और फरार तब तक कबूल करूंगा जब तक तुम मेरे लिए पागल ना हो जाओ और खुद ये फासले ना मिटा दो। और अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरी कुछ डिमांड्स पूरी करनी होंगी। तुरान ने पुरस्कार सी टोन में सीधा स्वभाव कुछ शराइत रखी, जबकि ईशा ने आंखें छोटी किए तुरान को अव्वल बातों के लिए घूरा। और तुम्हारी डिमांड्स क्या हैं मुझे अच्छे से पता है, रिस्क नहीं ले सकती मैं। ईशा ने पहलू बदलना चाहा पर वो उसकी कमर में हाथ डालता इस लम्हे में नजदीक खींच गया। ईशा ने नाराज सी नजरों से तुरान को देखा, जो उस वक्त ब्लैक पेन के साथ स्मोकी ग्रे ड्रेस शर्ट जमाए हुए था। उसकी जैकेट मैट्रेस पर पड़ी थी, बाल बहुत ही बेतरतीब होकर भी उसकी सभी पेशानी पर ढलक कर खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। जबकि ईशा को तो वो हॉस्पिटल के इन कपड़ों में भी प्यारा लग रहा था, जिनको पहनकर बस तरसो हमदर्दी ही बटोरी जाती है। वो उसकी गुड लुक्स में इससे पहले मजीद खोती खुद को होश दिलाया। तुम बुजदिल हो क्या? क्योंकि सिर्फ बुजदिल लोग रिस्क से भागते हैं। तुरान ने अपने और इसके बीच का फासला कम करते अल्फाज की तमाजत से ईशा को उकसाने की कोशिश की, तो जैसे उसका दिल ही ना किया मजीद बहस व तकरार का। दोनों के बीच कुछ जानलेवा सी शराइत तय हुई। मानी हेजी का तबादला हुआ। ओके मुझे मंजूर है, लेकिन बाहर जाकर थोड़ी डिसेंट रहना। जवान बेटी के बाप लगने चाहिए हो। अगर गलती से भी तुम्हारा आशिक वाला रुख बाहर कूदा तो भूल जाना फिर कोई भी सुख। मैं बुज़दिल नहीं, लेकिन अपने कहे से मुकरना जरूर आता है मुझे, तो ये धमकी है। वो उसके सीने से हटने की कोशिश में इसी से उलझ रही थी, जो उसको अपने हिसार में भर कर खड़ा एक बार फिर अपने दिल को हर जख्म और दर्द से आज़ाद होता जी रहा था। क्या कर रहे हो तुरान? तुम्हारा जख्म अभी भरा नहीं, ये करतब करने ज़रूरी है क्या? इस लड़की को दिल से लगाए रखना उसके नज़दीक करतब थे, पर तुरान के लिए निशात अंगेज लम्हा था। वो पूरी उसके लिए राजी थी पर झुकना नहीं चाहती थी। जिन लोगों ने झुककर देख रखा हो और बुरी ठोकर खाई हो, फिर वो हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। चूंकि गर्दन के बड़े तावान अदा किए हों तो फिर नर पड़ने से खौफ आने लगता है। तुम शुक्र करो अभी मैं जख्मी हूँ, वरना ऐसे इरिटेट होकर जो मुझे डांट रही हो, इस पर मैं तुम्हें नए वर्जन के करतब दिखाकर हड़प कर जाता। खैर शर्तों से मुकरना मत। तुम मेरे नज़दीक ईमानदार और वफादार औरत हो ईशा। वैसे जिस बिना पर आज़ाद कर गया, वो कितनी देर तुरान के कहे लफ्ज़ों की बाज़गश्त में ही गुम रही, यहाँ तक कि वो जैकेट पहने इस मबहूत हुई हसीना का हाथ पकड़े बाहर ले आया। 18 साल बाद अपनी डिनर डेट से पहले वो दो दोस्तों के निकाह में आए थे और सब मेहमान दुल्हा दुल्हन को छोड़े तुरान मजदूर और मिसेस मिसेस तुरान को ही देखते रह गए। जबकि तुरान शर्त जीत गया था।
अब इस बदले में क्या मिलने वाला था, इसकी खुशी उसकी कमीनी मुस्कुराहट से झलक रही थी। ब्लैकमेलर तो वो था जिसने ईशा से वो सब करवाना था जिससे वो मोहतरमा तौबा कर चुकी थी, कपल डांस तक और किस भी। जबकि कुछ देर में दुल्हा दुल्हन की एंट्री हुई तो जैसे मंजर जाग उठे। वो दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। अमारा भी बहुत खुश थी कि उसे बुराक उसकी मोहब्बत मिली। बारान और दिलारा भी मुस्कुराते हुए महफिल की खूबसूरती बढ़ाते नजर आए और फिर गवाहों की मौजूदगी के साथ बुराक और अमारा एक खूबसूरत और पाक रिश्ते में बंध गए। बुराक ने निकाह के बाद उसका माथा चूमा जिस पर चारों हास बाशिंदों ने खूब हूटिंग की। फाइनली तुम मेरी हो गई अमारा, अब यकीन आ जाएगा कि तुम दिल से मेरी हो। बुराक ने उसके कान में महमूर सी सरगोशी करते अमारा के चेहरे के गुलालों में बदतरीज इजाफा किया। दिल जान जिस्म और रूह तक से तुम्हारी हो गई हूँ पागल। जवाबन इसने भी ये कहकर बुराक को सबके सामने गुलाबी गुलाबी होने पर मजबूर कर दिया, पर ये गुलाल अपनी मोहब्बत पा लेने के थे, शर्मा जाने के नहीं। सब खूबसूरती से सिमट गया और निकाह इवेंट के बाद लंच वगैरह समेटने के साथ ही बुराक और अमारा ने इन चारों का शुक्रिया अदा किया और रवानगी पकड़ी, क्योंकि उनकी जर्मनी वापसी थी, जबकि इन दो को नई जिंदगी की बेशुमार दुआओं के साथ इन चारों ने खुशी खुशी रुखसत कर दिया। अब उनकी जिंदगी दिलकश थी, जबकि बाकी चारों की तो थी ही दिलकश, पुरसुकून, हसीन और दिल फरेब भी। जी जनाब, तो फाइनली थर्ड लास्ट एपिसोड हो चुकी है। बहुत ही लॉन्ग थी, अच्छा सा और लंबा सा तबसरा दीजिएगा। अगली एपिसोड सेकंड लास्ट होगी, उसमें कहानी सिमट जाएगी और जो लास्ट होगी उसमें मैं सबके बच्चे वगैरह दिखा दूंगी, ठीक है। मुख्तसर सा सब कुछ दिखा दूंगी, ठीक है। तो कल की एपिसोड बहुत ही प्यारी होगी। कल बहुत कुछ होने वाला है, दो दुश्मन खानदान मिलने वाले हैं और बहुत कुछ होगा। कल नहीं दूंगी, मैं भी संडे को दूं और नेक्स्ट जो लास्ट होगी वो ट्यूसडे को आएगी, क्योंकि ये बहुत लंबी एपिसोड होती है और इसको लिखने के लिए 2 दिन मस्ट चाहिए होते हैं। तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैंने इतना टाइम क्यों लिया, इस एपिसोड के लिए लिया जो बहुत ही लंबी थी, 1 घंटे से भी ऊपर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जो 1 दिन के गैप के साथ आएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।